السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ ہے جی پشاور کا کارخانوں بازار۔ تو اس میں بہت ہی خوبصورت کراکری ملتی ہے، تو ہم گئے تھے، مجھے لینا تھا چاپر، تو میں نے تھوڑا سا کلپ بنا لیا تھا اور بہت ہی خوبصورت، اور ساتھ میں ہمارے امی ابو بھی گئے تھے۔ اور جس طرح مجھے برتنوں کا شوق ہے نا، میرے ابو کو بھی بہت شوق ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی چیز خریدتے رہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا اس شاپ میں، اور دیکھیے ہر سائز کے پتیلے اور ہر چیز یہاں پر مل جاتی ہے، ہر کوالٹی میں مل جاتی ہے۔ مگر الیکٹرانکس کا جو سامان ہے نا، وہ لیتے وقت بہت رسک ہے، کیونکہ یہاں پر 95% چیزیں خراب ہی ملتی ہیں، مطلب غلط کوالٹی کی ہوتی ہیں۔ تو ایک شاپ اچھی ہے، وہاں پر اصلی چیز ملتی ہے، اس کا میں نام جو ہے نا تو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی۔ جو پشاور کے رہنے والے ہیں، اگر اصلی چیز لینی ہے تو اس شاپ سے آپ جا کر لے لیں، کارخانوں میں۔ تو یہ دیکھیے اب ہم اپنے گھر کی طرف واپس رواں دواں تھے۔ سارا دن ہم نے سنڈے کا گزار لیا تھا، ڈے آؤٹ ہم نے کیا تھا۔ تو سیٹرڈے سنڈے میری بیٹی کو چھٹی ہوتی ہے، تو اس کو میں نے کہا تھا سیٹرڈے کو اچھی طرح پڑھ لو، سنڈے کو پھر باہر جائیں گے۔ تو کچھ میں نے چھوٹی موٹی چیزیں اس کے لیے خریدنی تھیں، اور کارخانوں میں مل جاتی ہیں، امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر، کپڑے وغیرہ تو مل جاتے ہیں، انڈر گارمنٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ تو تھوڑے سے مجھے یہ لینا تھا، چاپر لینا تھا، اور بس ہم امی ابو بھی ساتھ میں تھے، پر ہم تھوڑا سا ہم نے چکر مکر لگایا، اور بس اب اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ شام کا وقت تھا، اب دیکھیے بس 6:30 کا ٹائم تھا، اور راستے میں اذان ہونے لگی گھر جاتے جاتے، اور میری بیٹی نے جلدی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو میں نے کہا گھر آنے ہی والا ہے، لیکن کہتی ہے نہیں میں راستے میں پڑھوں گی، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو آپ ساتھ ساتھ ہم ہمارے سٹی کی سیر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اب بڑی بڑی بلڈنگز کا رواج ہو گیا ہے، اب بھی ہی ہوا ہے، ریسنٹلی 5-6 سال ہوئے ہیں کہ یہاں پر بلڈنگز بننے شروع ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہاں پر یہ بلڈنگز اور فلیٹس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، یہاں پر لوگ نہیں رہتے۔ ایک تو اللہ معاف کرے زلزلے بھی آتے ہیں، شاید یہ زلزلہ پروف بناتے ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں۔ بہرحال رسکی ہے یہ چیز۔ تو بڑے مزے کا تھا، ٹائم تھا شام کا، لیکن یہ تھا کہ گرمی اتنی شدت کی پڑ رہی ہے کہ سپٹمبر میرے خیال میں لاسٹ منتھ ہے گرمی کا، لیکن اس نے گرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ مطلب مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی، لیکن میں بھی یقین مانے گھبرا جاتی ہوں۔ دوپہر کا جب ٹائم ہوتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج سوا نیزے پر پہنچ گیا ہے، بہت ہی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور حبس ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسا موسم ہے۔ تو کہتے ہیں گرمی جب بہت محسوس ہو تو اللہم اجرنی من النار پڑھیے، تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، لیکن بہت زیادہ دل گھبرانے لگتا ہے۔ اچھا، تو چاپر مجھے مل گیا تھا، اور ریٹس اتنے چیزوں کے ہائی ہو گئے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے فلپس کا پوچھا تھا تو 21,000 کا تھا، اور یہاں پر اس بار کوئی عام سی کمپنی کا تھا کوئی، اور وہ بھی کوئی فضول سا ہی تھا، وہ بھی 21,000 کا کہہ رہا تھا، لیکن مجھے صرف چاپر چاہیے تھا، میں نے چاپر لیا۔ تو یہ سلور کرسٹ کا میں نے لیا، میں اس کو آپ کو اس کا ریویو بھی دوں گی کہ وہ اچھا تھا کہ نہیں تھا، میں آپ کو پھر بتاؤں گی۔ بس یہ اب ہم گھر پہنچنے ہی والے ہیں۔ ایکچولی فون آیا تھا کہ گھر میں کوئی آنے والا ہے، تو پھر میرے بیٹے نے دوڑ لگائی، ورنہ میں نے کہا مجھے یار کلفی کھلا دو، لیکن اس نے کہا نہیں مما کوئی آنے والا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے ہم مہر کے لیے میں بنا رہی تھی لنچ، پیک کر رہی تھی۔ پہلے میں اس کو بٹر پیپر میں پیک کر دیتی تھی، لیکن وہ کہتی ہے یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے اس کو اب ایلومینیم فوائل میں پیک کر کے دینا شروع کر دیا ہے۔ تو بس یہ لنچ باکس اس کا ریڈی ہو گیا تھا۔ واٹر باٹل بھی، اور اتنا وہ تنگ کرتی ہے نا، صبح ناشتہ نہیں کرتی، پتہ نہیں آج کل کے بچوں کی کیا مصیبت ہے۔ اچھا یہ دیکھیے اتنی تھوڑی مقدار میں میرے گھر میں کڑی پک رہی ہے، میں جس کے گھر میں دیکھتی ہوں بڑے بڑے پتیلے چڑھے ہوتے ہیں، اور میرے گھر میں اتنی تھوڑی پکتی ہے کیونکہ میرے بچے بالکل نہیں کھاتے۔ پکوڑے بھی میں نے مطلب اس کا بنا لیا تھا بیٹر، اور میرا بیٹا تو اتنا چڑھتا ہے کڑی سے کہ کہتا ہے مما گھر میں اب دہی لانا میں بند کر دوں گا، کیونکہ آپ نا کڑی ضرور بناتی ہیں، میں اتنا تھوڑا سا بناتی ہوں ڈر کے مارے۔ بس یہ لاسٹ کام ہوتا ہے میرا کھانا بنانا، تو کبھی 10 بجے، کبھی 11 بجے، کبھی 1 بجے تک میں فارغ ہوتی ہوں، کام زیادہ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو بس آج میں نے نیچے کی جب صفائی ختم کر لی، تو میں نے کہا اب میں جاتی ہوں آج اوپر، اور فرسٹ فلور کی طرح صفائی کرتی ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو اس کا ریویو دیتی ہوں چاپر کا۔ اچھا چاپر جس سے میں نے لیا اس نے بولا تھا اس میں مسالے بھی چاپ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں مسالے وغیرہ تو کوئی چاپ نہیں ہوئے۔ میں نے لے لیا تھا سوکھا دھنیا جو کہ ثابت ہوتا ہے، وہ بھی میں رکھتی ہوں گھر میں، وہ بھی کٹلیٹس وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو سوکھا دھنیا، سب سے پہلے سوکھی چیزوں کو اس کو ڈرائی کر کے دیتی ہوں۔ ویسے جرمنی کا ہے سلور کرسٹ، اور بہت سی شاپس پر پڑا تھا اوپن تھے، لیکن یہ پیک تھا، اور اس کے بلیڈس پر بھی کور لگے ہوئے تھے،
اور جس شاپ سے میں لیتی ہوں، لیکن میں نے میرے پاس ہٹاچی کا وہ ہے ویکیوم کلینر، تو آپ کو اگر آپ پشاور آئیں تو آپ کو ہر شاپ پر ملیں گے، وہ سب نقلی ہوں گے، سب نقلی۔ تو سب قسمیں کھائیں گے کہ مگر آپ نے بالکل بھی نہیں لینا ان شاپ سے، یقین مانے بالکل غلط چیز دیتے ہیں قسمیں کھا کھا کر بھی۔ تو ایک ہی شاپ ہے جو جس سے ہم 15-20 سال سے لے رہے ہیں چیزیں، لیکن الحمدللہ اس کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور معیاری ہوتی ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے اس کے بلیڈز پر بھی کورز لگے تھے اور اچھی کوالٹی تھی، مطلب چاپنگ میں یہ زبردست تھی، لیکن مسالہ پیسنے میں گرائنڈنگ میں نہیں تھا ٹھیک۔ مطلب میں نے سوکھا دھنیا، میں نے کہا چلو پہلے ڈرائی چیزیں پہلے میں پیس لیتی ہوں، سوکھا دھنیا اور یہ زیرہ جو ہوتا ہے، وائٹ زیرہ جو رائتے میں ڈلتا ہے، تو میں نے کہا چلو بس ان دونوں چیزوں کو پہلے میں پیس کر دیتی ہوں، کیونکہ پھر بلیڈز جو ہیں تو پھر گیلے ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے یہ کام میں کر لیتی ہوں۔ تو احتیاط سے میں نے اس پر سے یہ اتارے ہیں ربڑس جو لگی ہوئے تھے اس کی بلیڈس کے اوپر، کہ میرا ہاتھ ہی نہ کٹ جائے۔ تو بس اب سٹارٹ کرتی ہوں میں اس کی چاپنگ وغیرہ۔ آج میں نے اتنے کام شروع کر دیے تھے کہ کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ میں نے آج فرسٹ فلور کی کلیننگ بھی کرنی تھی، لیکن پھر مجھے یہ بھی ٹیسٹ کرنا تھا کھانا بنانا۔ میں نے کہا چلو پھر اوپر سے صفائی کر کے آؤں گی نا، بہت تھکی ہوں گی، تو چلو پہلے کھانے کا کام پہلے ختم کر لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے بس ابھی میں نے اس کی یہ بک وغیرہ پڑھ رہی تھی کہ کچھ پرابلم، مطلب کوئی خاص احتیاط وغیرہ تو اس کی نہیں کرنی، مگر ایسی کوئی بھی پریکاشن نہیں لکھی ہوئی تھی، سمپل طریقے سے یوز ہو جاتا ہے، تو بس پھر میں نے کہا چلو اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر میں نے بہت سارے ٹماٹر بھی لے آئی تھی، سوکھا دھنیا، یہ دیکھیں میں نے پوری بوٹل، پورا جار تھا، اور یہ دھنیا تو ایسے بھی ہم ہتھیلی میں کر کے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں نا، موٹا موٹا ہی کر لیتے ہیں، تو اس میں بس یہ ٹھیک ہو گیا تھا، ورنہ بہت زیادہ پاؤڈر نہیں بنا تھا اس میں۔ تو اس کے لیے پھر میں دیکھوں گی دوسری لے لوں، ویسے میرے پاس بڑی فوڈ فیکٹری پڑی ہوئی ہے پیک، تو پھر وہ میں نے کھولی نہیں، میں نے کہا چلو بیٹی کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ اور ماؤں کا تو آپ کو پتہ ہے نا، کوئی چیز لیتی ہیں اور کوئی اچھی چیز ہو تو پھر اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس طرح تھا، اور دھنیا اچھا جس طرح مجھے چاہیے تھا، یہ تو مجھے اس طرح ہی چاہیے تھا، لیکن جو مسالے آپ کو بہت باریک چاہیے ہوں تو پھر اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اچھا اس میں 3 پاورز لگی ہوئی تھی، میں نے لائٹ والے سے کیا ہے، پھر باری باری میں نے تینوں سے کر کے دیکھا کہ دیکھوں کس حد تک یہ پس سکتا ہے۔ تو بس یہ بچے سب صبح اسکول جاتے ہیں نا، تو پہلے میں کپڑے دھو کر باہر سے سارا فرش دھو لیتی ہوں، پھر اندر سے جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، پھر کچن صاف کر لیتی ہوں، یہ تو نارمل کام ہے، اور پھر کھانا بنا کر کپڑے پریس کر لیتی ہوں جو میں نے دھوئے ہوتے ہیں، ڈیلی میں دھوتی ہوں۔ لیکن جب مجھے پھر بیسمنٹ کی یا فرسٹ فلور کی صفائی کرنی ہوتی ہے نا، پھر وہ میرا ایکسٹرا 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور یہ صفائی مطلب 5-6-7 دن کے بعد تو میں کرتی ہی کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈسٹ اتنی ہے نا پاکستان میں کہ کوئی حد سے نکلی ہوئی ڈسٹ ہے۔ یہ دیکھیے دردرا سا سوکھا دھنیا پیس لیا تھا میں نے، اور پھر میں نے سوچا یار یہ سفید زیرہ بھی پیس لیتی ہوں، اس کا کام بھی ہو جائے گا، اگر کالی مرچ ہوتی ثابت تو میں وہ بھی پہلے پیس لیتی۔ پھر بہت سارے ٹماٹر میرے پاس پڑے تھے، پھر میں وہ بھی لے آئی ساتھ ساتھ، ان کو بھی دھو لیا، میں نے کہا چلو ان کو بھی 2-3 کھانوں کے لیے ٹماٹر پیس کر رکھ لیتی ہوں، پھر بار بار مشین کون کھولتا رہے گا۔ تو بس اس طریقے سے کرتی رہی میں کام، اور کام کچن میں یقین مانی گھس جائے نا تو پھر کچن کا کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہم عورتوں کو اور کام نظر آ جاتے ہیں، کبھی مسالے پیسنے یاد آ جاتے ہیں، کبھی کچھ اور چارٹس بنانے یاد آ جاتے ہیں، کچھ فریج کی صفائی یاد آ جاتی ہے، تو بس ایک دفعہ آپ گھس جائے نا تو پھر وہ نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا، تو اس پر وہ اس کا لڈ ویسے بڑی ہی آسانی سے رکھا جاتا ہے، بہت ہی سمپل سے ہے، کوئی اتنی مشکل اس کی چیزیں ہیں نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ چیز اگر ایک بندے کے ہاتھ میں ہونا تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ اچھا کھانے کے لیے میں نے لہسن، ادرک، ہری مرچیں، ٹماٹر ڈال لیے تھے، وہ بڑے اچھے مزیدار قسم کے چاپ ہو گئے تھے، تو میں نے کہا چلو 3-4 ہانڈیوں کا کر کے پھر تیار کر لیتی ہوں۔ اس وجہ سے میرا 1 گھنٹہ کچن میں لگ گیا۔ اچھا یہ میں کبابوں کی کڑھائی بنا رہی تھی، سیخ کباب ہم بازار سے لے آتے ہیں تیار، فریز کر دیتی ہوں میں، پھر اس طرح ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال کر فرائی کر کے اس کے بعد ٹماٹر ڈال دیتے ہیں، یہ ڈال دیتے ہیں کباب۔ تو یہ کبابوں کی کڑھائی، اس میں ہم کوئی مسالہ نہیں ڈالتے، اور بچوں کو بے انتہا پسند ہے۔ ساتھ میں نے گوبھی کیما بنانے رکھ دیا تھا، گوبھی میں نے کاٹ لی تھی، اور یہ ورکنگ کاؤنٹر میں اس طرح کپڑا ڈال دیتی ہوں، کیونکہ کاؤنٹر بلیک ہے، اس پر داغ بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس پر ڈال دیتی ہوں، تاکہ پھر مجھے سوچا کہ عربی پڑی ہوئی ہے فریج میں، تو چلو عربی کا میں چاٹ بنا لیتی ہوں، کیونکہ یہ خراب ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے چلو کوکر میں کروں گی بوائل، تو کوکر میں 10 منٹ لگیں گے، اور اگر پتیلے میں کیا تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو کوکر میں بس میں نے کیا تو 10 منٹ میں یقین مانے یہ عربیاں جو ہے تو بالکل سافٹ ہو گئی تھیں۔ بس پھر میں نے بیٹھ کر ان کو چھیل لیا، پھر کاٹ لیا، پھر ہرا دھنیا، پیاز اور لیمنز
اور ہر قسم کے مسالے، امچور پاؤڈر، چاٹ مسالہ، سکھا دھنیا، دلڑا مرچ اور نمک، یہ سب کچھ ڈال کر چلی ساس مجھے بہت پسند ہے بیک بالر کا، وہ میں زیادہ ڈالتی ہوں، اور ساتھ میں سرکہ، اور دہی چاہیں تو دہی بھی ڈال سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ ڈالیں۔ بہت سارا پیاز ڈالا تھا، کھیرے نہیں تھے ورنہ میں کھیرے بھی ڈال دیتی۔ تو یہ اتنے مزے کا بنتا ہے نا کہ کوئی حد نہیں ہے، میں نے تو اسی ٹائم تھوڑا سا کھا لیا تھا۔ اور یہ ہماری سٹی میں یہ بہت ہی فیمس بھی ہے، بڑے بڑے کچالوؤں سے یہ بنایا جاتا ہے، تو لیکن میں تو بس پھلیوں سے بناتی ہوں، ادھر نرم ہوتی ہیں، ہم اس کو کچالو کی پھلیاں بولتے ہیں۔ تو یہ بس میں نے اب چھوٹے بول میں ڈال کر فریج میں ڈال دیا تھا، کیونکہ گوبھی قیمے کے ساتھ پھر یہ بہت مزہ کرتی ہے۔ اچھا، اب میں آ گئی ہوں اپنے فرسٹ فلور میں، اور یہ ہے میرا فرسٹ فلور جو میں نے آپ کو کبھی بھی ابھی تک نہیں دکھایا، کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، مطلب میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کی ہوئی، یہ بس خالی ہی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا باہر کا روم ہے، جو اس کے نیچے ڈرائنگ روم ہے نا، تو یہ اس کے اوپر والا روم ہے، اور یہ بالکل خالی ہے۔ اس میں میں نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اور یہ ٹی وی کی ٹرالی پڑی ہوئی ہے، اور یہ میں نے کہا چلو آج میں فرش کی صفائی کرتی ہوں۔ میں نے کوئی کارپیٹس نہیں ڈالی، اور کارپیٹس کے بغیر فرش صاف کرنا بہت آسان ہے، بس دھو لو یا پھر موپنگ کر لو تو بس صاف ہو جائے گا۔ یہ باہر ٹیرس ہے ہمارا، تو اوپر آنا بالکل ہوتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں کا۔ یہ دیکھیے باہر ٹیرس ہے، اور بس زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ انسان اوپر آئے۔ اوپر جو چھت ہے ہماری، تو وہ بھی ماشاءاللہ ساری ماربل لگی ہوئی ہے، اتنی پیاری ہے، وہ بھی میں کبھی آپ کو بتاؤں گی۔ وہاں پر بھی جانا نہیں ہوتا، بس ادھر ہی اپنے پورشن پر ہی بس ہم بیٹھے رہتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، پھر شام میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اوپر کی الماری میں اوپر بھی دیکھیے تینوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ رومز بھی ہیں، یہ دیکھیے، تو اس کی بھی میں دھلائی کر لیتی ہوں۔ ویسے تو یہ تو صاف ہے، کوئی یوز کرتا نہیں، بس تھوڑا سا ہلکا سا صفائی کرنی ہوتی ہے تاکہ ڈسٹ وغیرہ جو آتی ہے وہ چلی جائے۔ اور یہ تھی اوپر کی کبرڈس، اس میں میں نے اپنے بیٹے کے اور ہسبینڈ کے سارے کوٹس ٹانگ دیے ہیں، سویٹرز وغیرہ، تو اس طرح ٹنگے ہوتے نا، ہینگ کی ہوتے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، بس ان کی ایک کریز خراب نہیں ہوتی، پھر آف سیزن میں بھی آرام سے آپ جو یوں ہی ایک دم سیزن بدلتا ہے نا تو چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے اوپر کی چھتیں جو ہیں تو بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے ان کی ڈیزائننگ بہت ہی زیادہ پیاری ہوئی ہے، اور ان کے پیچھے شیشے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ پھر اوپر چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے چھتوں پر، اور اوپر کا پورشن بھی اچھا لگتا ہے، روشن ہوتا ہے نا زیادہ، نیچے کے پورشن سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح سامنے بھی دو رومز ہیں، اور یہاں پر لاؤنج پر میں نے کیا رکھا ہوا ہے، میرا جہیز کا وہ ٹیپ ریکارڈر، وی سی آر اور سی ڈی پلیئر، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کسی کو دے دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی اینٹیک بن جائے گا، پھر یہ ٹیپ ریکارڈر اور یہ ہوتا نہیں ہے، آگے زمانے میں ہوں گے نہیں۔ یہ پرانا سے ایک پنکھا پڑا ہوا ہے، اور میرا وارڈروب پڑا ہوا ہے، اور یہ ہے جو اوپر کا کچن۔ اور یہاں پر اتنی دھوپ مطلب روشنی آ رہی تھی کہ وہ میرے جو موبائل ہے تو اس کو کیپچر نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھیے اوپر ہم نے لائٹ کلر کا کچن بنایا تھا، یہ میرا چوائس کا کلر تھا، اور نیچے والا ریڈ اور بلیک میرے ہسبینڈ کے چوائس کا تھا۔ یہ چھوٹا سا سلنڈر اس لیے پڑا ہے کیونکہ یہاں پر سلنڈر کی گیس ہے، جب بڑے سلنڈر کی گیس ختم ہو جاتی ہے تو ایمرجنسی کے لیے ہم نے چھوٹا سا سلنڈر بھی رکھا ہوا ہے تاکہ مطلب کام چلتا رہے، کیونکہ اکثر سلنڈر ختم ہو جاتا ہے، دور کی جگہ ہیں، یہاں پر لمبے لمبے فاصلے ہیں۔ یہ ہمارا نیبرہڈ ہے پیچھے۔ اچھا، یہ اوپر کا پہلا روم ہے، اور اوپر کے دونوں رومز کو میں نے بنایا ہوا ہے اسٹور روم، اس میں میرے سارے اے سی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں سے ہم نے 3 لگا دیے ہیں، ایک میرے ہسبینڈ فیکٹری رہ کے 2 لگا دیے، باقی سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب میرے برتن ہیں، میرے برتنوں کا شوق آپ دیکھیے، تو یہ سب برتن ہیں، اور اس گھر میں شوکیس میرے ہسبینڈ نے بنائے نہیں ہیں، تو وہ سارے برتن ایسے ہی میں نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ تو ڈبوں میں پیک ہیں، اور کچھ جو ہے نا یہ دیکھیے برتن ہی برتن ہیں یہ سارے ماشاءاللہ سے۔ تو میں آپ کو چادر اٹھا کر دکھاتی ہوں، میں نے چادر اس لیے ڈالی تھی کہ ڈسٹ آتی ہے۔ یہ دیکھیے بڑے بڑے ڈنر سیٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ابھی اپنے بچوں کو ہی دوں گی، اب تو ادھر میرے ہسبینڈ نے تو وہ بنائے نہیں ہیں، شوکیس نہیں بنائے، تو میں کہاں رکھوں گی ان چیزوں کو نکال کر، بس یہ میرے الیکٹرک رولرز تھے، یہ بھی میں نے مولاکو سے لیے تھے، پشاور سے، بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، 1 منٹ میں بال کارل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جس گھر سے میں ڈبوں میں لائی تھی برتن، وہ بھی اسی طرح بند پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی شوکیس ہے نہیں، میں کہاں رکھوں نکال کر۔ اچھا، میں آپ کو ابھی دوسرا روم بھی اوپر کا بتاتی ہوں، تیسرا روم بلکہ، تو تیسرا روم یہ ہے ہمارا، اور اس میں میں نے سارے سوٹ کیسز اور ٹین کی پیٹیاں اور وہ سب میں نے رکھی ہوئی ہیں، بستر میرے سارے اور کپڑے سارے رکھے ہوئے ہیں اس میں نے۔ اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں نے اتنا پیسہ لگا کر گھر بنایا اور تم نے اس میں یہ پیٹیاں اور یہ گن بلا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا گن بلا نہیں ہے، ان میں بھی بڑا قیمتی سامان پڑا ہوا ہے،
اور یہ دیکھیے یہاں پر بھی بہت خوبصورت سیلنگ کا کام کیا گیا ہے، یہ دیکھیے۔ اور واقعی پیسہ تو بہت زیادہ لگتا ہے گھر بنانے میں، بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے، لیکن اب کیا کریں، چیزوں کے لیے انہوں نے اسٹور بنایا نہیں ہے تو میں نے ادھر رکھ لیا۔ ویسے بھی ابھی اوپر کوئی ہے نہیں تو کوئی رہتا تو ہے نہیں۔ یہ یہاں کی ہے جی میڈیا وال اوپر کی، اور بہت خوبصورتی سے بہت پیسے لگا کر ہم نے یہ گھر بنایا ہے، اور بڑے شوق سے بنایا ہے۔ اور اس ہر کمرے میں یہاں پر کبرڈز بھی بنی ہوئی ہیں تاکہ آرام سے کپڑے بھی رکھے جا سکیں۔ تو سفیشینٹ گھر ہے یہ ہمارے۔ چلر کا آؤٹ ڈور ہے، چلر بھی ہم نے نہیں لگایا، گری کا ہے۔ اچھا اے سیوں میں گری سب سے بیسٹ ہے، سیکنڈ نمبر پہ ایل جی ہے۔ اور گری کا بل نا بہت کم آتا ہے، اگر آپ کے پاس لے رہے ہیں تو گری لیں، ہائر کا تو بالکل نہ لیں، اور ڈاولنس کا، یہ دو بہت ہی گھٹیا کمپنی ہیں۔ یہ سیکنڈ کمرے کا واش روم ہے، سب میں واش روم اٹیچ بنے ہوئے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو۔ یہ اوپر کے اس کمرے کی کبرڈ میں نے اپنے سارے کیجول کپڑے رکھ دیے تھے، اور آف سیزن کپڑے میں اس میں رکھ دیتی ہوں۔ اور میرے سب کپڑے شادیوں پر جانے والے، فنکشنز پر جانے والے اس طرح پریس ہو کر ٹنگے رہتے ہیں، تو کہیں بھی جانا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، جو بھی تقریب ہو، تو آرام سے ہم نا یہ کپڑے نکال کر بس پہن لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جانے کے لیے سوٹ کیس سے نکالیں گے اور استری کریں گے، بس استری ہیں آرام سے نکالیں اور بس پہن لیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں ایکسٹرا وارڈروبز ہے نا تو یہ کپڑے ٹانگیں۔ اچھا اس میں نے دوسری سائڈ پر سب کمبل رکھے ہوئے ہیں، جو کمبل آف سیزن کے ہوتے ہیں نا، تو میں نے ہر ایک چادر میں الگ الگ طے کر کے میرے کمبل رکھے ہوئے ہیں تاکہ آسانی سے یہاں سے نکالیں، کیونکہ میرے سوٹ جو ٹین کے باکس ہیں اس میں جگہ ہی نہیں تھی، تو میں نے کہا چلو یہ جگہ خالی ہے تو اس میں ویسے بھی میں نے آخر میں یہ دھلوائے تھے تو اس وجہ سے ان کی جگہ ہی پھر نہیں بن سکی۔ اس طرف یہ ساری قالینیں پڑی ہیں، قالینیں میں نے بالکل نہیں ڈالی، گرمی اتنی ہے تو میں کیا ڈالوں، یہ سب قالینیں ہیں اس طرف، اور ان کو میں نے رول کر کے اور چادریں وغیرہ ڈال کر، چادر ڈالوں تو مجبوری، آپ کو پتہ ہے گرمی کا کیا حساب کتاب ہے اس ملک میں۔ یہ دیکھیے سب قالینیں، تو بعض جو نئی ہیں ان کو تو میں نے ڈبل چادروں میں لپیٹا ہوا ہے، اور یہ سب سوٹ کیس اور سب کچھ اس میں نے اس کمرے میں رکھا ہوا ہے، بس دروازہ میں بند کر دیتی ہوں۔ اور یہاں پر اس کی سیلنگ بہت ہی پیاری بنی ہوئی ہے لاؤنج کے اوپر کی، میں آپ کو لائٹس جلا کر، اس کے اندر سے لائٹس جلتی ہیں نا تو یہ بہت ہی، اگر میں رات کو یہ ویڈیو بناتی نا تو زیادہ آپ کو پرومیننٹ نظر آتی ہیں، کیونکہ پھر چھت میں جب یہ لائٹس لگتی ہیں تو بہت ہی ماشاءاللہ پیاری لگتی ہیں۔ یہ دیکھیے، اور اس کے پیچھے پرنٹڈ شیشہ لگا ہوا ہے تو یہ اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو بس اب میں کروں گی موبائل رکھ کر صفائی، ہمارا چلر بھی اوپر پڑا ہوا ہے، ابھی تک ہم نیچے لے کر نہیں گئے۔ بس میرے ہسبینڈ فارغ نہیں ہوتے اور اس وجہ سے بس ہم کیا کریں، کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے باہر سے میں آپ کو ٹیرس کا تھوڑا سا ویو یہاں سیڑھیوں سے بھی بتا رہی ہوں۔ تو بس اب میں صفائی شروع کروں گی، اور آپ کو میرا گھر کیسا لگا تو پھر مجھے ویڈیو میں بتائیے گا۔ یہ میں نے چھوٹا سا فریج اپنی بیٹی کے لیے لیا تھا، بڑی بیٹی کے لیے، اس کے میں نے بڑے شوق پورے کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے یلو کلر کا۔ تو چلیں پھر ملیں گے، اب مجھے اپنی صفائی کرنے دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔